بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل کئی راتیں بھوک کی حالت میں گزار دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو رات کا کھانا نصیب نہ ہوتا اور اکثر بیشتر ان کی روٹی جو کی ہوا کرتی تھی۔ اس طرح حضرت عائشہ اپنے گھر کی معاشی حالت کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں نے جو کی روٹی سے بھی 2 دن تک مسلسل پیٹ نہیں بھرا، یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے اٹھا لیے گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ہم اہل بیت نبوت اس طرح گزارا کرتے تھے کہ کبھی کبھی لگاتار 3 چاند دیکھ لیتے، یعنی کامل 2 مہینے گزر جاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں چولہا گرم نہ ہوتا۔ حضرت عائشہ کے بھانجے حضرت عروہ نے پوچھا کہ پھر آپ لوگ کیا چیز زندہ رکھتی ہے؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ بس کھجور کے دانے اور پانی۔ البتہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض انصاری پڑوسی کے پاس دودھ دینے والے جانور تھے، وہ آپ کے لیے بطور ہدیہ دودھ بھیجا کرتے تھے اور اس میں سے آپ ہم کو بھی دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کی فکر و تنگی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ کے راستے میں مجھے اتنا ڈرایا دھمکایا گیا کہ کسی اور کو اتنا نہیں ڈرایا گیا، اور اللہ کے راستے میں مجھے اتنا ستایا گیا کہ کسی اور کو اتنا نہیں ستایا گیا، اور ایک دفعہ 30 دن رات مجھ پر اس حال میں گزرے کہ میرے اور بلال کے لیے کھانے کی کوئی ایسی چیز نہ تھی جس کو کوئی جاندار کھا سکے، بجز اس کے جو بلال نے اپنے بغل میں دبا رکھا تھا۔ ناظرین، مال دولت کی اسی خطرناک وجہ سے امت کو اس سے باخبر کرنے کے ساتھ ساتھ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس سے دوری پسند کی۔ امت کے بارے میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فکر کا ان الفاظ میں اظہار کرتے ہیں کہ مجھے تمہارے بارے میں یہ اندیشہ نہیں ہے کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، البتہ دنیا کے بارے میں یہ اندیشہ ہے کہ کہیں تم اس میں منہمک نہ ہو جاؤ۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد گرامی ہے کہ ہر امت کے لیے کوئی خاص آزمائش ہوتی ہے اور میری امت کی آزمائش مال ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بحرین سے مال آیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تقسیم کرنا شروع کیا، لیکن ابھی تقسیم سے فارغ نہ ہوئے تھے کہ رات آ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ رات مسجد میں گزار دی اور ساری نمازیں مسجد میں پڑھیں۔ میں نے دیکھا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا مال تقسیم نہ کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر پریشانی اور فکر کے آثار رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجد کی جانب کچھ سواریوں کو روانہ فرمایا تو وہ بنی حنفیہ کے ایک شخص سماسہ بن اسال کو گرفتار کر کے لے آئے اور اسے مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ثمامہ، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ جواب دیا، اے محمد، میرا ارادہ نیک ہے، اگر آپ مجھے قتل کریں تو گویا ایک خونی آدمی کو قتل کیا، اور اگر احسان فرمائیں تو احسان پر شکر گزار رہوں گا، اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو جتنا چاہیں لے سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب نہ دیا اور واپس تشریف لے گئے۔ جب دوسرا روز ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، اے ثمامہ، کیا ارادہ ہے؟ اس نے وہی جواب دیا جو پہلے دے چکا تھا کہ اگر احسان فرمائیں تو ایک شکر گزار بندے پر احسان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دوبارہ چھوڑ کر چلے گئے اور اگلے روز پھر فرمایا، اے ثمامہ، کیا خیال ہے؟ کہنے لگے، میں تو کہنے لگا کہ مجھے جو کہنا تھا کہہ چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ثمامہ کو چھوڑ دو۔ ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حسن و اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ وہاں سے چلا اور مسجد کے قریب ایک باغ میں جا کر غسل کر کے
کے مسجد نبوی میں آیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ خدا کی قسم مجھے روئے زمین پر کسی سے اتنی نفرت نہیں تھی جتنی آپ سے تھی، لیکن آج مجھے آپ کا چہرہ سب چہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم آپ کے اسلام سے زیادہ مجھے کوئی دین ناپسند نہ تھا، لیکن آج میرے لیے آپ کا دین تمام ادیان سے زیادہ پیارا ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم مجھے آپ کے شہر سے زیادہ ناپسند کوئی شہر نہ تھا، لیکن آج میری نظروں میں آپ کا شہر تمام شہروں سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر آپ کے سواروں نے مجھے گرفتار کر لیا حالانکہ میں عمرے کے ارادے سے جا رہا تھا، اب اس بارے میں آپ کا حکم کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بشارت دی اور فرمایا کہ وہ عمرہ کرے۔ جب وہ مکہ مکرمہ میں پہنچا تو کسی نے اس سے کہا کہ تم بے دین ہو گئے ہو؟ جواب دیا، نہیں، بلکہ میں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر مسلمان ہو گیا ہوں۔ خدا کی قسم اب تمہارے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر میرے شہر یمامہ سے گہیوں کا ایک دانہ بھی نہیں پہنچے گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں جلوہ فرما تھے۔ اسی دوران ایک سوالی آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، میں فقیر آدمی ہوں، میرے بہت سے بال بچے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے مجھے کوئی چیز عنایت کریں جس سے میں اپنے بال بچوں کے لیے گھر لے جا سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، عائشہ دیکھو گھر میں کوئی چیز ہے تو اس سوالی کو دے دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر کے اندر تشریف لے گئی اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، گھر میں تو اس وقت کوئی چیز نہیں ہے جو سوالی کو دی جا سکے۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوالی سے فرمایا، اے سوالی، اس وقت تو گھر میں کوئی چیز موجود نہیں جو تجھے دی جائے، پھر کسی وقت آنا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا تو ہم تجھے کوئی چیز ضرور دیں گے۔ سوالی کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرے بچے گھر میں میرا انتظار کر رہے ہوں گے، وہ آس لگائے بیٹھے ہوں گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ہمیں کوئی نہ کوئی چیز مل ہی جائے گی، لہٰذا کاشان نبوت میں اگر گھر خالی ہاتھ واپس گیا تو ان کی امید ٹوٹ جائے گی اور مجھے یہ اچھا نہیں لگتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ جاؤ ایک بار پھر دیکھو، کوئی چیز ہو تو لے آؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک بار پھر اندر تشریف لے گئی اور بڑی احتیاط سے گھر کا کونا کونا چھان مارا کہ کوئی چیز ایسی مل جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سوالی کو دے سکے اور وہ در نبوت سے ناکام نہ لوٹیں، لیکن کوئی ایسی چیز نہ مل سکی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا، میں نے بڑی احتیاط سے گھر میں دیکھا مگر اس کھجور کی گٹھلی کے سوا گھر میں کوئی چیز نہیں ملی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سوالی کو دے سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاتھ سے کھجور کی وہ گٹھلی لے کر اس سوالی کو عطا کر دی اور فرمایا، اے سوالی، ناراض مت ہونا، کیونکہ میرے گھر میں اس وقت صرف یہی ایک گٹھلی ہی ہے، اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں جو میں تمہیں دے سکوں۔ اس سائل نے وہ گٹھلی لی اور گھر واپس چلا گیا۔ گھر جا کر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے گھر میں بھی اس گٹھلی کے سوا کچھ نہیں تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں عنایت فرما دیتے۔ یہ سن کر وہ سب رونے لگ گئے۔ پھر جب انہیں بھوک نے خوب ستایا اور بھوک کی وجہ سے نڈھال ہونے لگے تو اچانک اس آدمی نے وہی گٹھلی اپنے منہ میں رکھی اور اسے چوسنے لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس گٹھلی میں سے دودھ اور شہد نکل کر اس کے حلق میں داخل ہو رہا ہے۔ وہ کافی دیر تک اس گٹھلی میں سے دودھ اور شہد چوستا رہا۔ پھر جب وہ سیر ہو گیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ اس گٹھلی میں سے شہد اور دودھ نکلتا ہے۔
لو تم بھی چوس کر دیکھ لو۔ یہ کہہ کر اس نے گٹھلی اپنی بیوی کو دے دی۔ اس نے وہ گٹھلی منہ میں رکھی تو واقعی اس میں دودھ اور شہد نکلنے لگا۔ اس طرح جب وہ سیر ہو گئی تو باری باری سب گھر والوں نے اس گٹھلی کو چوس کر دودھ اور شہد سے اپنی بھوک مٹا لی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر انہوں نے اس گٹھلی کو تبرک سمجھ کر کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے چھو کر آئی ہے، اسے کپڑے میں لپیٹ کر رکھ لیا۔ جب دوسرا دن ہوا اور عورت کو بھوک لگی تو اس گٹھلی کا خیال آیا، لہٰذا وہ گئی اور جس کپڑے میں اسے لپیٹ کر رکھا تھا وہ اٹھا کر لے آئی، اور جب اس نے اس کپڑے کو کھول کر دیکھا تو وہی گٹھلی سرخ یاقوت بن چکی تھی، جس کی روشنی سے سارا گھر جگمگانے لگا۔ وہ بڑی حیران ہوئی۔ بہرحال اس نے وہ گٹھلی لی اور بازار چلی گئی، جہاں اس نے اسے 60,000 درہم کے عوض بیچ دیا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ان کی بھوک بھی ختم ہو گئی اور افلاس و تنگی بھی۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ کبھی ایسا نہ ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کیا گیا ہو اور آپ نے جواب میں نہیں فرمایا ہو۔ ام المومنین حضرت عائشہ کی ولادت بعثت کے 5ویں سال ماہ شوال کے مطابق ماہ جولائی 614 مقام مکہ مکرمہ حجاز مقدس میں ہوئی۔ آپ کا بچپن مکہ مکرمہ میں گزرا اور 9 سال کی عمر میں مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی۔ اس کم سنی اور کم عمری میں یادداشت اور قوت حافظہ اتنا مضبوط تھا کہ ہجرت نبوی کے تمام واقعات اور ان کی جزیات بھی یاد ہو گئی تھی۔ آپ سے بڑھ کر کسی صحابی نے احوال ہجرت مفصل اور مسلسل بیان محفوظ نہیں رکھا۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں باب الہجرت کے تحت ان میں سے بہت سی جزئیات کو درج فرما دیا ہے۔ سیدہ عائشہ کی اولاد نہ تھی۔ ایک بار حسرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگی کہ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں کنیت رکھوں، لیکن میری کوئی اولاد نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پر کنیت رکھ لو، جس پر انہوں نے اپنے بھانجے سیدنا عبداللہ بن زبیر کے نام پر کنیت رکھ لی۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا تھے اور کوئی غم گسار نہیں تھا۔ یہ حالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہنے والوں سے دیکھی نہ جاتی تھی۔ اسی دوران سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ سے کہا کہ آپ اتنے پریشان رہتے ہو، شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے شادی کون کرے گا؟ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 رشتے بتلائے کہ ایک سیدہ ابو بکر کے گھر ہے اور دوسرا رشتہ سیدہ سودا بنت زمعہ کا ہے۔ چنانچہ وقت نے دونوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں جمع فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے پیغام نکاح بھی سیدہ خولہ لے کر گئی۔ ام رومان نے سنا تو بہت خوش ہوئی، لیکن اپنے خاوند سیدنا ابو بکر سے مشاورت کے لیے وقت مانگا۔ وہ تشریف لائے، ان کے سامنے بات رکھی۔ انہوں نے فرمایا کہ بات تو بڑی سعادت کی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے منہ بولا بھائی بنایا ہوا ہے، تو میری بیٹی ان کی بھتیجی ہوئی تو یہ کیسے ممکن ہے؟ سیدہ خولہ یہ مشکل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے دینی بھائی ہیں اور دینی بھائی کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بیٹی کا رشتہ قبول فرما لیا اور یوں سیدہ عائشہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے والد گرامی کے زیر سایہ تعلیم و تربیت حاصل کرتی رہیں اور جلد ہی انہوں نے اپنے خداد مثالی قوت حافظہ اور ذہن کی وجہ سے علوم فنون میں مہارت حاصل کر لی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو یہ دور ان کی تعلیم و تربیت کا حقیقی دور بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں آ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو کچھ سیکھا وہ آج پوری امت مسلمہ خصوصاً مسلمان عورتوں کے لیے بھلائی اور نجات کا سامان بنا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے معلم اعظم کی حیثیت سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تربیت فرماتے رہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جملہ ازواج کے ایک ایک فعل کی نگرانی فرماتے اور کہیں کوئی لغزش نظر آتی تو فوراً اصلاح فرماتے۔ اس سلسلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو امتیاز حاصل ہوا وہ ایک مثال رکھتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر نکاح کے وقت کم تھی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کے ذریعے امت کی عورتوں کی تعلیم و تربیت کا کام لینا مقصود تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ رب العزت نے ذہانت عطا فرمائی تھی۔ اس کے ہوتے آپ کے سامنے جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیتی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسئلہ واضح فرما دیتے تو وہ انہیں ازبر کر لیتی۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث کی کتابوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کردہ حدیثوں کی کافی تعداد ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم علیہ السلام رحمۃ اللہ کے مطابق حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی دوسرے صحابی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ حدیث روایت نہیں کی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں شوال کے مہینے میں آئی، اور شوال کے مہینے میں ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی ہوئی۔ حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی وجہ سے یہ بات پسند کرتی ہیں کہ ان کے خاندان اور دوسرے تعلقات لوگوں کی خواتین بھی اپنے خاوندوں کے پاس شوال کے مہینے میں ہی جائیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں سے ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی دوسری کنواری عورت سے شادی نہیں فرمائی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی سب سے زیادہ محبت فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اگر کسی چیز کی خواہش کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا فرماتے۔ ایک سفر کا واقعہ ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نہ پایا تو فرمایا، ہائے میری دلہن۔ یہ الفاظ امام احمد علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دین کی بہت بڑی عالمہ اور فصاحت کی دولت سے مالا مال تھی۔ نیز آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بکثرت احادیث روایت کی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا عرب کی تاریخ اور اشعار کی بھی بہت بڑی عالمہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین کی بہت بڑی جماعت نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے احادیث روایت کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے 2 راتیں مقرر فرما رکھی تھی، ایک ان کی اپنی اور ایک حضرت ام المؤمنین سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی، کیونکہ وہ بوڑھی ہو گئی تھی اور انہوں نے اپنی باری بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دی تھی۔ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد ازواج میں سے خوش قسمت ترین تھی کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی زیادہ قربت نصیب فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں تقریباً 8 سال اور 5 ماہ رہی، لیکن اس تمام عرصے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اقدس سے پیدائش ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقی تمام بیویاں رشک کھانے لگی اور انہیں یہ بات گرہ گزرتی۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دنوں تک حضرت ماریہ کے پاس نہ گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقی ازواج پر وہ گرہ گزرتی کہ ان پر رشک کھاتی تھی، مگر ان سب میں سب سے زیادہ رشک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تھا، کیونکہ وہ بے اولاد تھی اور انہیں اولاد کی شدید خواہش بھی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں
جب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو لیے میرے پاس آئے اور فرمایا، اے عائشہ، میرے ساتھ ان کی شباہت تو دیکھو، یہ میرے ساتھ کتنا ملتا جلتا ہے۔ تو میں نے کہا، مجھے تو کوئی شباہت نہیں دکھائی دیتی۔ فرمایا کہ تو نے اس کے گورے رنگ اور گوشت کو نہیں دیکھا؟ میں نے کہا، جو دائی یا اونٹنی کے دودھ سے پالا جاتا ہے وہ گورا اور موٹا فربا ہوا کرتا ہے، جس کے بارے میں ایک اور روایت بھی موجود ہے جس میں کہ یہ الفاظ ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ جیسے بھیڑ کا دودھ پلایا جائے وہ فربا اور گورا ہوتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ کیوں فرمایا، جس کے بارے میں محمد بن عمرو کہتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند رات بھیڑ بکریاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے مخصوص تھی اور ایک اونٹنی کا دودھ بھی انہی کے لیے خاص تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا اور ان کی والد کا جسم اچھا تھا۔ یہاں پر آپ کو ایک اور اہم بات بتاتے چلیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت ام عبداللہ تھی، لیکن عبداللہ آپ کی اولاد نہیں تھے بلکہ آپ کے بھانجے تھے جو کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جب ان کی ولادت ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے منہ میں اپنا لعاب شریف رکھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، یہ عبداللہ ہے اور تم ام عبداللہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد سے ہمیشہ میری کنیت ام عبداللہ ہی رہی، جبکہ میری کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس ضمن میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جتنا عرصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک کے ساتھ رہیں، اسی عرصے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک حمل بھی ہوا، لیکن کچھ عرصے بعد وہ ضائع ہو گیا۔ شاہراہ بخاری امام احمد بن قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ اس بات کی کوئی اصل نہیں ہے، آپ کو ام عبداللہ صرف آپ کے بھانجے کی وجہ سے کہا جاتا تھا۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے از راہ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں عرض کی کہ اور خواتین نے تو اپنے سابقہ اولاد پر اپنی اپنی کنیت رکھ لی ہے، میں اپنی کنیت کس کے نام پر رکھوں جبکہ میری کوئی اولاد نہیں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پر اپنی کنیت رکھو جو کہ تمہاری بہن اسماء بنت ابوبکر عبداللہ بنت عوام کے بیٹے ہیں۔ بس تب سے آپ کو ام عبداللہ کی کنیت سے پکارا جانے لگا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک دین اسلام کو پھیلانے کی اور ہماری اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے اور اسے ہمارے لیے اجر عظیم اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنائے، آمین۔